ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، جو اکیلے اس کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ ساری دنیا اس کے در کی محتاج ہے، اکیلا اللہ غنی اور بادشاہ ہے، سب کچھ اکیلے اس کے ہاتھ میں ہے۔ عزت، ذلت، امیری، غریبی، ہدایت، گمراہی اور سارے اختیارات کا صرف اکیلا مالک اللہ ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر، اللہ کی وحی کے آخری ترجمان بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں گھر اور خاندان کے تعلق سے، کہ گھروں اور خاندانوں میں آج جو بکھراؤ ہے، جو خاندان یا گھر جو آج ٹوٹ رہے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیے، رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، خاندان کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رشتوں میں جوڑا ہے۔ اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ سب کو اکیلا اکیلا پیدا کر دیتا، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کوئی ماں باپ نہیں ان کے، کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے کیا بھی ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اور ایسا بھی اللہ نے کیا ہے کہ حضرت حوا کو ایک مرد سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ایک عورت سے۔ اللہ کر سکتا ہے، لیکن باقی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ تو کیوں پیدا کیا؟ اس سے رشتوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے رشتوں میں جوڑا ہے، اسی لیے رشتہ داری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو سارے لوگ اس کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، سب الگ الگ لوگ اس کے رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے۔ کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رشتہ داری ان کو کھینچ کے لاتی ہے، وہ رشتوں کی محبت ہوتی ہے جو کھینچ کے لاتی ہے۔ تو رشتوں کی اہمیت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت تیزی کے ساتھ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی بٹوارا ہو گیا، الگ الگ ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بھائی سے اس کا رشتہ خراب ہے، بات چیت نہیں ہو رہی۔ اولاد والدین کا رشتہ خراب ہے، بات چیت نہیں ہے۔ شوہر بیوی کا رشتہ اتنا خراب ہے، کئی سالوں سے بات نہیں ہو رہی۔ بیوی اپنے میکے میں ہے اور وہ اپنے گھر پہ ہے اور بات چیت نہیں ہے سالوں سے۔ کیوں ایسا ہے؟ جہاں نکاح کرنا اتنی اہمیت ہے، نکاح ہو بھی رہے ہیں، لیکن وہیں جہاں نکاح ہو رہے ہیں وہیں آج نکاح بہت تیزی کے ساتھ ٹوٹ بھی رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے۔ کیا بات ہے کہ آج جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں اور وجہ بتائی ہے کہ کیا ہے۔ کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، جو گھروں کو توڑنے یا خاندان کو بکھرنے میں جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے، سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، وہ ایمان اور عقیدے کی کمی ہوتی ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، جتنے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے، کمی ہے۔ اسی لیے وہ ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اسی لیے ایسا شخص جو بے ایمان ہے، ایمان والا نہیں ہے، اس کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ایک جو ایمان والا نہیں ہے اس کی نگاہ میں وہ زیادہ محبوب ہے اور ایک ایمان والا کم محبوب ہے۔ گھر کے لوگ اتنے اہمیت والے نہیں، لیکن ایک جو غیر جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کی نگاہ میں وہ بہت عزت والا ہے۔ ایمان کی کمزوری ہے اس کے نزدیک، ایمان نہیں معلوم اس کو۔ سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ ایمان ہے۔
دنیا میں سب سے قیمتی اگر دولت کوئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایمان ہے. اللہ پر اور جتنی بھی ایمان کے ارکان ہیں وہ ایمان ہے. اس لیے آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, دو چیز پر اگر ایمان ہے, آخرت مطلب اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے, حساب دینا ہے. اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے, رشتوں کو ملائے. مطلب یہ ہوا کہ جس کا ایمان نہیں ہے, ایمان جیسا جیسا گھٹے گا ویسا رشتوں کی اہمیت گھٹے گی اس کے ہاں, یہ رشتوں کو توڑے گا. کیونکہ نبی نے رشتے کو جوڑنا یہ ایمان سے جوڑا ہے. آپ نے کہا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہے تو رشتوں کو جوڑے. مطلب کیا ہوا, جس کا ایمان نہیں ہے وہ رشتوں کو توڑے گا, رشتوں کی اہمیت اس کے ہاں نہیں ہوگی, گھر ٹوٹیں گے, خاندان بکھریں گے. تو ایمان بہت بڑی چیز ہے, ایمان ہی ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے, ایمان نہیں ہے وہ رشتوں کو توڑ دے گا. یہ پہلی چیز ہے, اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. ایمان انسان کی زندگی میں نکھار لاتا ہے. جو ایمان انسان کی زندگی میں نکھار نہ لائے, اس کی زندگی تبدیل نہ کرے, کہیں نہ کہیں ایمان میں سڑان ہے, کہیں نہ کہیں اس کا ایمان ڈیمیج ہے, کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں گھن لگا ہوا ہے. ایمان جب مضبوط ہوتا اللہ پر, ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا, کبھی وہ رشتوں کو توڑے گا نہیں. یہ پہلی چیز ہے. اس لیے پہلی چیز ایمان. اپنے گھروں میں, گھر کے ہر فرد کے اندر ایمان پڑھانا چاہیے. اس لیے علماء آپ دیکھیں گے, جو عربوں میں دیکھیں گے, وہ کتاب التوحید اور ایسی چیزیں جو عقیدے والی کتابیں ہیں سب سے پہلے گھر میں پڑھاتے ہیں. ایمان مضبوط کرو, اسٹرانگ کرو. لیکن ہمارے یہاں سب پڑھایا جاتا لیکن ایمان نہیں پڑھایا جاتا. ایمان ہے کیا؟ اسی لیے ایمان نہیں ہوتا ہے, اسی لیے اس کے یہاں رشتوں کی اور بہت ساری چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی, کچھ نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ دین کی تعلیم کی کمی. ایمان تو ہے, ایمان الگ چیز ہے. دینی تعلیم کی اہمیت یا دینی تعلیم کا کم ہونا گھروں میں. سب کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن دینی علم اس کے پاس نہیں ہے, اسی لیے وہ رشتوں کو جانتا بھی نہیں. باپ کا حق کیا ہے, ماں کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, میں جس کو نکاح کر کے لایا ہوں 3 آیتوں کو پڑھ کر کے اور میں نے قبول کیا ہے اس کو, اس کے حق میرے اوپر, میرا حق اس کے اوپر کیا نہیں معلوم اس کو. نہ عورت کو پتا نہ اس کو پتا. سب کچھ پڑھایا لیکن دین نہیں دیا اس کو. اسی لیے بہت تیزی کے ساتھ رشتے ٹوٹ رہے ہیں. دینی تعلیم کی اہمیت, دینی تعلیم نہیں ہے. آپ سب پڑھائیں لیکن کم سے کم اتنا دین تو دیں جتنا اس کی زندگی میں کام آنے والا ہے. جتنا علم دین کا اس کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اتنا علم تو دینا ہی چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, صحیح روایت ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع الصغیر میں صحیح کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا, دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم؟ جتنا اس کی زندگی میں ضرورت ہے, جتنا اس کو کام آنے والا ہے. تو جہاں ایمان کی کمی ہے وہیں کہیں نہ کہیں دینی تعلیم کی کمی ہے. ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کو اور اپنے سارے بہت اچھا ایجوکیشن دیتے ہیں, اچھی بات ہے. آپ ڈاکٹر اچھا بنائیں, آپ انجینئر اچھا بنائیں, آپ بہترین اس کو اچھا بنائیں, لیکن اس کو سب سے پہلے اچھا مسلمان بنائیے. سب سے پہلے اچھا مسلمان بنائیے. ایک اچھا مسلمان بنے گا تو کہیں بھی رہے گا اچھا رہے گا. ایک اچھا مسلمان رہے گا تو جہاں بھی وہ, جنگل میں بھی رہے گا, کہیں بھی رہے گا, وہ اچھا کام کرے گا, کبھی گڑبڑ نہیں کرے گا, کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا, کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اس کو دین کا علم ہے اس کے پاس. یہ نہیں رہے گا آپ نے سب دیا, سارا تعلیم دیا, دین نہیں دیا اس کو, نہیں دیا. سب سے پہلے وہ پڑھ کے آتا ہے, سب سے پہلے گھر وہی توڑتا ہے. بہت پڑھ کے آیا, ڈاکٹر بن گیا, بہت, سب سے پہلے ماں باپ کو سائڈ لگا دیتا ہے. ماں باپ کو الگ, یہ وہ. آپ دیکھیے نا آج مثالیں پوری ہیں. ماں باپ نے اس کو پڑھایا, بہت بہت اونچا کیا, اب وہ جا کے امریکہ میں سیٹ ہو گیا, ماں باپ یہاں سڑ رہے ہیں. وہ جا کر کے وہاں ابھی کیا کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ان کو, کتنے ماں باپ ایسے ہیں. وہ جا کر کے وہاں ہے, دور ہے, سالوں سال نہیں آ رہا, بس صرف فون پہ بات ہو جاتی ہے. ایسا ہے.
لیکن جب دین ہوتا ہے نا، جہاں میں رہوں گا ماں باپ وہیں رہیں گے، ساتھ میں رہیں گے میرے، وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، یہ میرے والدین ہیں. تو یہ دین سکھاتا ہے، دین بتاتا ہے، دین کا علم اس کو بتاتا ہے کہ تیری زندگی میں ماں باپ کی اہمیت کتنی ہے، تیری زندگی میں خاندان کی اہمیت کتنی ہے، تیری زندگی میں رشتوں کی اہمیت کتنی ہے، یہ دین بتاتا ہے. لیکن دینی تعلیم نہیں ہے، سارا علم اس کے پاس ہے لیکن دینی علم نہیں ہے، وہ کبھی بھی رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھے گا. آپ مثالیں بہت ساری ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے. اس لیے اپنے گھروں میں اپنے بیٹا بیٹی سب کو دینی تعلیم سکھاؤ، سب پڑھاؤ، دین دو. ایسی جگہوں سے جوڑو، ایسی مساجد سے جوڑو، ایسے علماء سے جوڑو جو ان کو کم سے کم ان کی بنیادی جو علم ہے دین کا وہ ان کو دیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. ایسے نمبر 3 تیسری چیز ہے جو گھروں کے توڑنے میں یا ٹوٹنے میں بڑا سبب بنتا ہے، وہ گھر میں کسی بڑے کی ماتحتی نہیں ہونا. گھر میں ٹکراؤ، ہر کوئی بڑا بنتا ہے، میرا چلنا چاہیے. عورت ہے اپنا، باپ ہے یعنی شوہر ہے اپنا، بیٹا اپنا، سب کی اپنی اپنی منمانی ہے. گھر میں کسی ایک کا کنٹرول نہیں ہونا. اس لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہوتا ہے نا وہ گھر کا حاکم ہوتا ہے. جس گھر میں ایک کا کنٹرول نہیں ہے، جس گھر میں سب کی اپنی اپنی منمانی ہے، وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے بہت جلدی. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا. حاکم کا مطلب ڈکٹیٹر نہیں ہے، حاکم کا مطلب ظالم نہیں ہے، حاکم کا مطلب جو ہے اپنا منمانی فیصلہ تھوپنے والا نہیں، ذمہ دار، کہ سب لوگ اس کی مان کے چلیں. اس کو بڑا ہے، وہ بڑا ہے، اس کا ڈیسیژن گھر میں چلنا چاہیے، اس کے فیصلے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنے کا. گھر اچھا چلتا ہے، گھر بنا رہتا ہے. لیکن جس گھر میں یہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنا اپنا منمانی، سب، عورت اس کی اپنی منمانی، شوہر اس کا اپنا، کوئی سنتا ہی نہیں کسی کا. سب کے ہاں یعنی طاقت کا تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، وہ گھر بکھر جاتا ہے. اللہ نے اسی لیے مرد کو حاکم بنایا، قوام بنایا ہے. جس گھر میں مرد کے علاوہ عورت کی قوامیت ہو وہ گھر بہت دن نہیں چلتا ہے. اس لیے اپنے بیٹا بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے، نکاح وغیرہ کرنے سے پہلے دیکھو اس گھر میں کنٹرول کس کا ہے. جس گھر میں مرد کے علاوہ، مرد کے بجائے گھر میں عورت حاکم ہو، یعنی پورا فیصلہ اس کا ہوتا ہو، وہ گھر بہت دن نہیں چلتا ہے. ٹکراؤ ہوگا، وہاں نہیں چلے گا. وہ یہ عورت کی بے عزتی نہیں ہے، اللہ نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا، اس کو حاکم مانو، مان کے چلو اس کو، وہی حاکم رہے گا، فیصلہ اسی کا رہے گا، ڈیسیژن اسی کا رہے گا. ٹھیک ہے، مشورہ وہ کرے گا، سب سے مشورہ لینا چاہیے لیکن آخری فیصلہ اس کا ہے. تو یہ جس گھر میں مرد کی حاکمیت نہیں ہے وہ گھر بہت دن نہیں چلتا. آپ شادی کریں گے، بیٹی جائے گی، کچھ دن کے بعد خلا طلاق کی نوبت آتی. آپ وجہ تلاش کرو، ہم تو روزانہ آفس میں دیکھتے ہیں کتنے کیسز آتے ہیں. وجہ تلاش کرو روزانہ، پتا چلتا ہے وہ یعنی سسر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھا ہے، وہاں مسئلہ ادھر ہے. سارا حکم کنٹرول سب کچھ کس کا ہے؟ ایک عورت کا ہے، اسی کا فیصلہ چلے گا. کا ٹوٹ گیا، بکھر جاتا ہے. اس لیے گھر، اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا نا الرجال قوامون علی النساء. جیسے ہر جگہ کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، وہاں 2 ذمہ دار نہیں ہوں گے، ایسے گھر ایک حکومت ہے، گھر ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا ذمہ دار مرد ہے. یہ اللہ نے رکھا، یہ اللہ نے رکھا، اس کو مانو. اس قانون کو کوئی توڑے گا گھر ٹوٹ جائے گا. جب اللہ کا قانون کوئی بھی توڑے گا اللہ اس گھر میں سکون نہیں لائے گا. اللہ نے جو رول بنایا اس کو قائم کرو. تو یہ مرد کی حاکمیت ہو. ہر عورت کو سمجھنا چاہیے کہ میرے گھر میں میرا ذمہ دار شوہر ہے، مرد ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے انڈر مان کے چلے، کبھی بھی اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش نہ کرے. ہاں مشورہ، بات کی ساری چیزیں، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے ماتحت رکھے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کا مرتبہ مانے، کبھی اس سے زبان نہیں لڑانے کا، اس سے اوپر نہیں اٹھنے کا. تو یہ تیسری چیز ہے. ایسے نمبر 4 گھروں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جو بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، وہ زبان درازی، سختی، گالی گلوچ. یہ بہت سارے
بہت سارے گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ ہے، آدمی نیک ہے، دیندار ہے، لیکن زبان اس کی صحیح نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے وہ تو ہمیشہ گالی گلوچ، انسلٹ کرنا، بے عزت کرنا، تانا دینا، یہی سب، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو۔ جس گھر میں زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے وہ گھر بکھر جاتا ہے، اولاد نفرت کرتی ہے، اولاد جلدی گھر میں نہیں آئے گی، بیوی نفرت کرتی ہے، یا شوہر ایسا ہے تو بیوی نفرت کرے گی، بیوی ہے تو شوہر نفرت کرے گا۔ زبان، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ یا ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جب بھی وہ بات کرے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ گھر میں زبان درازی، چاہے وہ شوہر ہو اور چاہے بیوی ہو، زبان کا صحیح استعمال۔ اب دیکھیں کتنے ایسے کیس آئے کہ عورت خلا لے رہی ہے صرف اس لیے کہ شوہر بہت گالی دیتا ہے، بہت گالی دیتا ہے، کچھ نہیں صرف گالی دیتا ہے، ہم کو خلا چاہیے۔ بھئی جس گھر میں عزت نہ ہو، گالی گلوچ دینا انسلٹ کرنا ہوتا ہے، بے عزت کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ عورت کی طرف ہو چاہے مرد کی طرف سے۔ تو زبان کا صحیح استعمال، گھر میں نرمی کا ماحول ہو، جس گھر میں نرمی ہوتی ہے وہ گھر بہت اچھا چلتا ہے، جس گھر میں سختی ہو اور سختی زبان سے ہوتی ہے وہ گھر بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو کر کے زبان درازی۔ کتنے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات میں زبان درازی کی وجہ سے پورے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کیا، تھوڑا سا صبر نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے کتنے دیندار ہوتے ہیں، لیکن جب زبان کھلتی ہے ان کی تو معلوم ہوتا ہے اتنا ایسا آدمی ہے۔ کبھی کبھی آدمی کی زبان سے ایسے گالی کے الفاظ نکلتے ہیں کہ آدمی شرما جائے کہ یہ آدمی تو دیکھ کر کے ایسا اتنا ظاہری اعتبار سے تو بہت بالکل دیندار لگ رہا ہے، لیکن زبان کھلی تو بالکل پھول برس رہے ہیں اس کے زبان سے۔ وہ بیوی کو معلوم ہوتا ہے، ہر گھر میں وہ گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے آدمی کتنا اچھا ہے۔ اس لیے آدمی کی تو بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے۔ زبان ہمیشہ اپنے گھر میں اچھی رکھو، ہر ایک کا احترام، جب بھی بات کرو نرمی سے، شوہر بھی نرم ہو، بیوی بھی نرمی سے بات، اولاد بھی، جب گھر میں بڑے نرم ہوتے ہیں نا تو اولاد بھی سیکھتی ہے نرم زبان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کے ساتھ خیر کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ جن گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اس گھر میں نرمی اتار دیتا ہے، سب کی زبانیں نرم، سب کا سلوک نرم، نرمی نکل گئی سختی، زبان سخت، اور سخت زبان وہ گھروں کو توڑ دیتی ہے۔ اس لیے زبان یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایسے ہی نمبر پانچویں چیز ہے جو، یا چوتھی چیز ہے جو گھروں کو توڑتی ہے، وہ گھر میں تھوڑی ایک غلطی کی وجہ سے، کسی کی ایک غلطی ہے، تھوڑی غلطی ہے، اس ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دینا۔ بھئی ہر ایک کے اندر کمی اور ہر ایک کے اندر خوبیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں۔ اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت کمی کسی کے اندر ہے نا تو کمیوں کو مت دیکھو، کیا کرو خوبیوں کو دیکھو۔ لیکن گھروں میں کیا ہوتا ہے نا، بہت سارے گھر نا، اگر بہو آ رہی ہے یا کسی سے نکاح کر کے آدمی لے کے آ رہا ہے، اب عورت ہے دھیرے دھیرے سیکھتی ہے، لیکن تھوڑا کچھ کمی ہو گئی اس کو لے کر کے اس کو تانے دینا، یعنی اس کی ایک کمی کو لے کے اس کی ساری اچھائیوں کو بھول جانا۔ بہت سارے گھر اس لیے بھی ٹوٹتے ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت پر اس سے نفرت نہ کرے۔ ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کی کسی ایک عادت کو ناپسند کرتا ہے تو بہت ساری عادتیں ایسی ہوں گی جو پسند بھی کرے گا۔ ہر ایک کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو خامیوں کو نظر انداز کرو۔ جن جگہوں پر خامیوں کو پکڑا جاتا ہے نا، بار بار خامیوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ گھر بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ اس کو خامی نظر آتی ہے، ہمیشہ اس کو عیب ہی ڈھونڈنا ہے۔ جس گھر میں بہو کا ہمیشہ عیب ہی ڈھونڈنا ہے، کچھ تو ملے تاکہ بولوں، کچھ تو ملے تاکہ بولوں، تو اس کو عیب ہی ملے گا۔ اور اچھائیاں تو اسلام سکھاتا ہے تھوڑی تھوڑی کمیاں جو ہوتی ہیں نا نظر انداز کرو، خوبیاں دیکھو۔ بھئی جیسے عورت کے اندر کمی ہوتی ہے ایسے مرد کے اندر بھی کمی ہوتی ہے۔ کتنے مرد ہیں صحیح ڈھنگ سے بات کرنا نہیں آتا،
تو اگر عورت بھی دیکھنا شروع کر دے تو اس لیے بہت سارے گھروں کے ٹوٹنے میں یہ ہے کہ کمیوں کو، تھوڑی تھوڑی کمیوں کو لے کر کے اس کو اجاگر کرنا، ہائی لائٹ کرنا، اور بہت ساری اچھائیوں کو دبا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے، بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر شوہر کے اندر تھوڑی بہت کمی ہے تو عورت برداشت کرے، فوراً طلاق کھلا کی نہیں، صبر کرے۔ اگر تھوڑی بہت کمی ہے ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے سدھر جائے گا۔ ایسے عورت کے اندر اگر تھوڑی بہت کمی ہے، کھانا بنانا مان لیجیے ابھی نہیں آتا ہے، ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائے گا۔ یا کچھ اور تھوڑی بہت کمی ہے، صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، صحیح کریں گے۔ لیکن فوراً جو ہے اس کمی کو لے کر کے اور فوراً جو ہے ہائی لائٹ کر کے اور پورا گھر کو اٹھا لینا اور گھر توڑ دینا نہیں۔ تھوڑی تھوڑی جو کمیاں ہیں اس کو دباؤ، خوبیوں کو خوبیاں جو ہے اچھائیاں اس کو لے کے آؤ۔ تو یہ گھر توڑنے میں ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے۔ ایسے ہی گھر ٹوٹنے میں ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ رشتوں کو صحیح جگہ نہ جوڑنا۔ ہر آدمی رشتہ کرتا ہے اچھا ہی سمجھ کے کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی صحیح سے تحقیق نہیں کرتا ہے۔ غلط جگہوں پر رشتہ جوڑ دینا، کبھی صرف مال دیکھا، کبھی صرف اسٹیٹس دیکھا، بڑا خاندان دیکھا اور بہت ساری چیزیں نہیں دیکھا۔ غلط جگہوں پر رشتہ جوڑ دینے سے بھی بہت سارے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ نکاح کرنا اصل نہیں ہے، شادی اصل نہیں، شادی ٹکنا ہی اصل ہے، شادی ٹکے رہنا یہ اصل ہے۔ شادی آپ بہت دھوم دھام سے کیے لیکن وہ ٹکا نہیں تو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے رشتہ جوڑنے میں بہت چھان پھٹک کرنا چاہیے، بہت زیادہ۔ آدمی رشتہ نہیں بہت زیادہ تحقیق نہیں کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے ارے میں نہیں دیکھا، وہ صرف ان کے ابا کو دیکھا بہت اچھے تھے نکاح کر دیا، ارے صرف ان کی اماں کو دیکھا بہت نیک تھی، مسجد میں آتی تھی، دیکھا ملاقات ہوئی میں اس نکاح کر دیا۔ لڑکا نہیں دیکھا ہم نے، پتہ چلا بعد میں شرابی ہے، وہ تو جواڑی ہے، وہ تو فلاں۔ اور یہ سب میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ روزانہ کیس دیکھ دیکھ کر کے یہ سب میں بتا رہا ہوں کہ کیسا ہے۔ جب عورت کھلا لینے آتی ہے 10 سال کے بعد تو معلوم ہوتا شوہر شرابی اور پیلس تھا، کیوں نہیں دیکھے تھے؟ نہیں معلوم چلا، بس ابا کی دوستی تھی ان کے ابا سے، بس وہ بہت نیک تھے، دیندار تھے، کر دی۔ رشتہ کرنے میں بہت چھان پھٹک کرنا چاہیے تاکہ وہ رشتہ ٹکے، آدمی دیکھے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے 2 لوگوں کا رشتہ آیا ہے، 2 صحابی کا رشتہ آیا ہے۔ فاطمہ بنت قیس کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ فاطمہ بنت قیس کا طلاق ہوا، دوسرا نکاح کا پیغام 2 صحابی کا آیا، 2 صحابی کا نکاح کا پیغام آیا۔ نبی کے پاس آ کے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول میرے پاس نکاح کا پیغام آیا ہے، ہاں 2 لوگوں کا، تو ایک معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی کا، تو کہا کہ میں کس سے کروں؟ آپ نے دونوں رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ کہا یہ ایک جو رشتہ ہے، یعنی ایک صحابی کے بارے میں کہا یہ ان کی لاٹھی کندھے سے اترتی نہیں، یعنی بہت مار پیٹ کرنے والے ہیں، نہیں۔ اور ایک کہا کہ ان کے پاس جو ہے تھوڑا مال وول نہیں ہے، تم کو کیا دیں گے، کیا کھلائیں گے تم کو، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ دونوں ریجیکٹ کیا، اور تیسرا سجیسٹ کیا، کہا تم ان سے کر لو۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں فاطمہ بنت قیس کہ نبی نے جو رشتہ میرے لیے چنا نا وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہر لڑکی کو جاننا چاہیے اگر ہمارے گھر کے بڑے ماں باپ اگر کوئی رشتہ ڈھونڈ ڈھانٹ کے تحقیق کر کے لے کے آتے ہیں تو لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے بڑے ہیں یہ لوگ، اگر کوئی مشورہ دیتے تو ماننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان سے کر لو۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے دل نہیں چاہ رہا تھا، نبی جو رشتہ سجیسٹ کر رہے تھے وہ نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بھائی نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی کر لیا۔ کہتی ہیں بعد میں جب اس رشتے میں برکت آئی اور خیر آئی تو مدینے کی ساری عورتیں رشک کرتی تھیں، مثال دیتی تھیں جوڑا ایسا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، مزاج جانتے تھے، اس لیے رشتہ کرنے میں بھی آدمی کو بہت چھان پھٹک کرنا چاہیے، کس کے ساتھ چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے مستقبل ہم کو نہیں معلوم، لیکن کم سے کم جو ظاہری چیزیں ہیں جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، جو ہم اتنی عمر گزار چکے ہیں، کم سے کم ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو رشتہ کرنے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آدمی چھان پھٹک کر کے پھر نکاح کرے۔ ایسے ایک آخری بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، ایک آخری بات یہ ہے کہ رشتوں کو توڑنے میں یا ٹوٹنے میں گھر میں مالی اعتبار سے انصاف نہیں کرنا۔ جس گھر میں مال کے معاملے میں انصاف نہیں ہوتا نا وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ مال کے معاملے میں چاہے دینے میں، مان لیجیے کوئی والد ہے اور اپنے کسی ایک اولاد کو کچھ دے دیتا ہے باقی کو چھوڑ کر کے، انصاف نہیں کیا،
تو جن کو نہیں دیا وہ کیا ہوگا؟ وہ باغی بن جائیں گے، ان کے دل میں ماں باپ کی نفرت ہوگی، باپ کی نفرت ہوگی، اور وہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ بہت سارے خاندان اور گھر اس لیے بھی ٹوٹتے ہیں کہ اس گھر میں انصاف نہیں۔ جس گھر میں انصاف نہیں ہے، خاص طور پہ مال کے معاملے میں، وہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ وہ مشہور روایت دیکھیے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے والدہ کے کہنے سے میرے والد نے مجھ کو مال دیا، مال عطا کیا، یعنی ماں نے کہا کہ اس بیٹے کو کچھ دے دو۔ کبھی کبھی ہوتا نا، ماں کو چھوٹے بیٹے سے بہت پیار ہوتا ہے، کبھی بڑے سے ہوتا ہے، کبھی کسی، تو ان کو کچھ زیادہ دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ میری ماں کے بولنے سے میرے والد نے کچھ مجھے مال دینا چاہا، کوئی جائیداد وائداد، تو ماں نے کہا کہ نہیں، جاؤ جا کر نبی کو آپ گواہ بنا لو۔ تو صحابی گئے، نعمان ابن بشیر کے والد لے کر کے نعمان ابن بشیر کو گئے، کہا اللہ کے رسول میں اپنے اس بیٹے کو فلاں پراپرٹی دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ آپ نے سوال کیا الک ولد سوا، کیا اس کے علاوہ تیرے اور بھی اولاد ہیں؟ ولد میں سب آتا ہے، ہاں اولاد میں بیٹا بیٹی سب آتا ہے، اور بھی اولاد ہیں؟ کہا ہیں۔ ان کو بھی اتنا دیا؟ ان کو بھی اتنا ہی برابر ان کو بھی دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا، یا تو دینا ہے تو سب کو اتنا ہی برابر دو، سب بیٹا بیٹی سب کو، اور یا تو کسی کو مت دو۔ آگے الفاظ ہیں صحابی کے کہ گھر پہ آنے کے بعد وہ جو دینا چاہتے تھے وہ لے لیا، کہا نہیں دیں گے، کیونکہ سب کو دینے برکت آ نہیں، تو نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد میں انصاف۔ اس لیے علماء نے کہا کہ ایک انسان جب اپنی زندگی میں جب بھی مال تقسیم کرے گا تو بیٹا بیٹی سب کو برابر دے گا۔ ہاں وہ انتقال کے بعد جب وراثت بٹتی ہے تو وہاں بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل، وہ انتقال کے بعد۔ لیکن زندگی میں اگر کوئی باپ اگر دینا چاہتا ہے تو بیٹا بیٹی سب کو برابر دے گا، اگر نہیں دے گا تو ظلم ہے یہ۔ اور یہ نبی نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اور اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے ظلم کیا ہے، آخرت میں سزا بھگتنا پڑے گا اس کو۔ اور جس گھر میں ایسا ہوگا وہ گھر ٹوٹے گا۔ بھئی چاہے جس بیٹے کو نہیں ملے گا، جس بیٹی کو نہیں ملے گا، وہ کیا کہے گی؟ ابا نے غلط کیا، ابا نے غلط کیا، یہی بولے گی، ابا نے غلط کیا۔ اور کتنا ایسا ہوتا ہے کہ انصاف نہ کر کے باپ چلے جاتے ہیں اور زندگی بھر معاملہ لوگ لڑتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث کے الفاظ اللہ وصیت لوارث، وارث کو وصیت نہیں کر سکتے آپ۔ کتنے ماں باپ غلطی کر دیتے ہیں مال کے معاملے میں۔ کوئی بڑا بیٹا ہے، اب بڑا ہے، وہ ساتھ میں ہمارے کاروبار سنبھالتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، بھائی بڑا جو بڑا ہوتا ہے عام طور پہ وہی باپ کے ساتھ میں رہتا ہے عام طور پہ، یا وہی کاروبار سنبھالتا ہے، اسی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، ہوتا ہے قربانیاں بھی اس کی ہوتی ہیں۔ لیکن اب وہ بڑا ہونے کے ناطے سے کیا کیا باپ نے؟ بہت ساری چیزیں اس کے نام لکھ دیتا ہے، یا وہ اس کا فائدہ اٹھا کر کے بہت ساری چیزیں اپنے نام کر لیتا ہے، اور بعد میں جب بٹوارے کا معاملہ آتا ہے تو بولتا ہے ابا نے ہم کو اتنا دیا تھا، یا ابا نے ہم کو دے دیا تھا، فلاں نے دے دیا تھا ہم کو، ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔ اب یہ جو کلیئر کر کے نہیں گئے نا، یا انہوں نے اپنی زندگی میں غلط کیا، اس کا بعد میں اولاد میں بہت بڑی بغاوت ہوتی ہے، خاندان پورا بکھر جاتا ہے۔ بھئی بڑا بیٹا ٹھیک ہے ساتھ میں کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ساری اولاد سب برابر ہے۔ ہاں اگر وہ بڑا ساتھ میں کام کر رہا ہے دکان پہ، تو یا تو اس کا سیلری آپ طے کرو، یا تو آپ پارٹنر میں طے کرو اس کے کام کرنے کے عوض میں کہ بھائی تم کو اتنا ملے گا، لیکن کچھ طے نہیں کرنا اور چلتے رہنا ایسے ہی، چلتے رہنا ایسے ہی۔ پھر کیا ہوتا ہے، مان لیجئے کبھی باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ کیا کر لیتا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ میں نے اتنی محنت کیا ابا کے ساتھ، تو ابا کے ساتھ کیا تو فائدہ بھی تو اٹھایا، فائدہ بھی تو اٹھایا اس کا۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھی آدمی وصیت غلط کر کے جاتا ہے، کسی ایک بیٹے کو دے دیا، لکھ دیا اس کے نام، کتنے ایسے کیس آتے ہیں وصیت کے، وراثت کے، یا ابا نے زندگی میں ہم کو لکھ دیا تھا، وہ جائز ہی نہیں، کسی وارث کو وصیت کر سکتے ہی نہیں، اور نہ بقیہ کو چھوڑ کے لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ تو گھر کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے مالی ناانصافی۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقال ہونے کے بعد، انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد وصیت یعنی وراثت تقسیم نہیں کرنا، بہت لیٹ کرنا، سالوں سال 10 سال ہو گیا ہے وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ، جھگڑے، خون خرابے تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے انتقال ہو گیا کسی کا، انتقال کے فوراً بعد مال تقسیم کر دو، سارے وارثین کو مال بانٹ دو، جتنا لیٹ کرو گے بعد میں نقصان ہوگا۔ کتنے لوگ روک کے رکھتے ہیں
ابھی کہاں، ابھی جانے دو، ابھی جانے دو، ابھی جانے دو، ابھی کیا بانٹیں گے، ابھی کیا بانٹیں گے. اور 10 سال کیسے کیسے اتنا معاملہ، 20 سال لوگ ایسے کیس لے کر کے آتے ہیں، 20 سال آدمی حیران. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پوری رات جاگ کر کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑتا ہے. کون مر گیا، اس کے بعد کون مرا، اس کو کتنا جائے گا. یہ بہت بڑی. تو یہ جو مالی معاملہ، مالی ناانصافی جو ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے گھر خاندان ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں جب بھی دینا ہو انصاف کرو. کسی وارث کو وصیت نہیں، دینا ہو تو سب کو دو، نہیں تو کسی کو مت دو. اور اس کے بعد انتقال ہونے کے بعد جس کا انتقال ہو جائے اس کا مال فوراً تقسیم کر دو، ورنہ پھر بعد میں خون خرابی کی نوبت آتی ہے کہ کورٹ میں کیس جاتا ہے اور کتنے سارے کیس پینڈنگ ہیں. آج آپ دیکھیں گے دوسرے نمبر پہ آپ کو یہی کیس ملے گا. سب سے زیادہ ہندوستان میں جو کیس پینڈنگ ہے وہی یعنی یہی جو ہے جائیداد کے معاملے ہیں. کیوں جاتا وہاں کیس؟ اس لیے آدمی اگر زندگی میں فوراً بانٹ ختم کر لے، معاملہ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو خاندان اور گھر ٹوٹنے کی وجہ ہوتی ہے. اس میں شک شبہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے گھر اور خاندان کو دینی اصولوں پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ایمان اور دین کی تعلیم، صحیح تعلیم، اللہ تعالی ہمیں اسے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.